ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا عرفہ کا روزہ ہر ملک والے اپنے ملک کی تاریخ کے مطابق رکھیں یا سعودی عرب کی تاریخ کے مطابق رکھیں؟ بہت سے لوگوں نے یہ شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ بھئی ہر ملک والوں کو چاہیے کہ سعودی عرب کی تاریخ کے مطابق عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ترمذی شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ کی روایت ہے عن نبی قتادہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایک سال کے پہلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور ایک سال کے بعد کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اکثر مفسرین کرام کے نزدیک یہ اختلاف ہو گیا کہ کیا ذوالحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں، زیادہ فضیلت والے ہیں، یا رمضان مبارک کے آخری 10 دن افضل ہیں، زیادہ فضیلت والے ہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں سے افضل ہیں، کیونکہ ان 10 دنوں کے اندر یوم الترویہ آتا ہے، یعنی 8 ذوالحجہ کا دن ہوتا ہے، عرفہ کا دن ہوتا ہے، یوم النحر ہوتا ہے، قربانی کا دن ہوتا ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر ایسے ایام بھی آتے ہیں جن ایام میں تمام حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، اور پورے حج کے اندر اہم ترین فرض عرفات میں وقوف کرنا ہے۔ حج کا اہم ترین رکن 9 ذوالحجہ کے دن، عرفہ کے دن، عرفات کے وقوف کی صورت میں حجاج کرام ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح ان 10 دنوں کے اندر یوم النحر بھی ہے، قربانی کا دن بھی ہے، کہ جس دن کے اندر مزدلفہ کا وقوف بھی ہوتا ہے، قربانی جیسی عظیم ترین عبادت بھی ہوتی ہے، جمرہ عقبہ کی رمی بھی اسی دن کے اندر کی جاتی ہے۔ تو اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں سے افضل ہیں، اور رمضان مبارک کی آخری 10 راتیں ذوالحجہ کی پہلی 10 راتوں سے افضل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان مبارک کی آخری 10 راتوں کے اندر ایک رات ایسی ہوتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس لیلۃ القدر کی وجہ سے رمضان مبارک کی آخری 10 راتیں ذوالحجہ کی پہلی 10 راتوں سے افضل ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن بہت ہی اہم ترین ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اسی لیے کوشش کی جائے ان 10 دنوں کے اندر روزے رکھیں، نوافل پڑھیں، عبادات زیادہ سے زیادہ کریں۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا عرفہ کا روزہ ہر ملک والے اپنے ملک کی تاریخ کے مطابق رکھیں یا سعودی عرب کی تاریخ کے مطابق رکھیں؟ بہت سے لوگوں نے یہ شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ بھئی ہر ملک والوں کو چاہیے کہ سعودی عرب کی تاریخ کے مطابق عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں۔ عرفہ کا دن کا روزہ بہت ہی اہم ہے،
اور اہمیت کا حامل ہے۔ اسی لیے اتنی بڑی عبادت کے اندر، اہم ترین اس روزے کے اندر اور اہم ترین دن کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ اسی لیے پوری امت مسلمہ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان شکوک شبہات سے بچائیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت ہے کہ شرعی تمام احکام ہر ملک والے اپنے ملک کی رؤیت ہلال کے مطابق اور اپنے ملک کی قمری تاریخ کے مطابق تمام شرعی احکام سر انجام دیں، اور یہ چیز صحابہ اکرام سے ثابت ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ عرفہ کا روزہ سعودی عرب کی تاریخ کے مطابق رکھا جائے، یہ بالکل غلط ہے۔ اتنی بڑی عبادت سے اپنے آپ کو محروم کرنے والی بات ہے، بلکہ ہر ملک والے مسلمانوں کو چاہیے اپنے ملک کی قمری تاریخ کے مطابق، اپنے ملک کی رؤیت ہلال کے مطابق عرفہ کا دن کا روزہ رکھے۔ اگر اسی بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ عرفہ کے دن کا روزہ سعودی عرب کی تاریخ کے مطابق پوری امت مسلمہ رکھے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرقی ممالک میں اور مغربی ممالک میں رؤیت ہلال میں، قمری تواریخ میں تقدیم و تاخیر ہوتی رہتی۔ اگر سعودی عرب کی تاریخ کے مطابق ہی تمام شرعی احکام سر انجام دینا شروع کر دیں، خاص طور پر عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا شروع کر دیں، تو اکثر ممالک کے مسلمان اتنی بڑی عبادت سے اپنے آپ کو محروم کر دیں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت قریب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں شام کی طرف بھیجا۔ حضرت قریب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں شام میں تھا تو اس وقت ہم نے جمعہ کی شام کو رمضان المبارک کا چاند دیکھا، اور ہفتے کے دن ہم نے روزہ رکھا۔ اور جب میں مدینہ منورہ پہنچا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھ سے پوچھا کہ شام میں تم نے رمضان المبارک کا چاند کون سے دن میں دیکھا تھا؟ حضرت قریب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم نے جمعہ کی شام کو دیکھا تھا اور ہفتے کے دن ہم نے روزہ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جی ہاں، میں نے بھی دیکھا تھا اور میرے ساتھ اور بھی بہت سے مسلمانوں نے دیکھا تھا، اسی لیے ہم نے ہفتے کے دن روزہ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، ہم نے مدینہ منورہ کے اندر جمعہ کی شام کی بجائے ہفتے کی شام کو ہم نے چاند دیکھا اور اتوار کا روزہ رکھا۔ یعنی مدینہ منورہ والوں نے رمضان مبارک کا پہلا روزہ اتوار کو رکھا، اور شام والوں نے رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہفتے کے دن رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، ہم اسی حساب سے، یعنی ہمارا پہلا روزہ اتوار کے دن تھا، اسی حساب سے ہم چلتے رہیں گے، روزے رکھتے رہیں گے، حتیٰ کہ ہم 30 روزے پورے کریں گے۔ حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چاند کو دیکھنا اور وہاں کے مسلمانوں کا روزہ رکھنا، کیا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے بہت بڑی دلیل نہیں ہے؟ اسی کو دلیل بنا کر کیا ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ رمضان مبارک کا پہلا روزہ مدینہ والوں کے لیے بھی ہفتہ کا روزہ ہے اور ہم سے ایک روزہ قضا ہو گیا، لہٰذا اس روزے کی قضا بعد میں کی جائے، اور ہم اپنے روزے شام والوں کے مطابق شمار کریں۔
اور جس دن شام والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے شام کے مسلمان عید کریں، اسی دن مدینہ والے بھی عید کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم فرمایا تھا، اپنے ہی شہر کی قمری تاریخ کے مطابق شرعی احکام بجا لائے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قمری تاریخ کے اندر تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے۔ حالانکہ ملک شام اور مدینہ منورہ یہ پورا ایک ملک شمار ہوتا تھا، جس ملک پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حکومت کیا کرتے تھے۔ ایک ملک کے اندر اگر قمری تاریخ میں تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے تو کئی ممالک میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو اسی لیے ہر ملک والوں کو چاہیے اپنے ہی ملک کی تاریخ کے مطابق اور اپنے ہی ملک کی رویت ہلال کے مطابق عرفہ کا روزہ رکھیں اور تمام شرعی احکام بجا لائیں۔